میرا جو بچپن سے شوق تھا وہ نیچر کو دیکھنا، دنیا گھومنا، اور میں بیسیکلی نیچر لور تھا. ملک برا نہیں ہے، ہم میں غلطی ہیں، ہم لوگوں میں غلطی ہیں. میں نے اتنی دنیا کے ممالک دیکھے لیکن کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جس میں اتنی ورسٹائل بیوٹی ہو. زمانہ تھا کہ جو ویڈنگ فوٹوگرافر تھے، ویڈنگ فوٹوگرافر نہیں اتنا کماتے تھے، لیکن ابھی جو دور بدل گیا ہے، اب ویڈنگ فوٹوگرافر زیادہ کما رہے ہیں. آپ کو پتہ پاکستان میں ہر انسان کے ایک محدود وسائل ہیں، تو ان وسائل میں رہ کر اتنی دنیا گھومنا مشکل ہے. میں سوچا کہ کوئی ایسا پروفیشن اڈاپٹ کیا جائے جس میں رہ کے اپنا ارن بھی کر سکوں اور میں اپنا شوق بھی پورا کر سکوں. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود اکاشا خان. آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے، زیادہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. بہت ریئر ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جو کہ آرٹ کو پسند کرتے ہیں، یعنی فوٹوگرافی اور پاکستان کی، ملک بھر کی خوبصورتی کو کیپچر کرنا. یہ بہت بڑا ایک اٹ سیلف ایک آرٹ ہے، اور اس کو بہت سارے کم لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کو فیلڈ میں ایز اے کیریئر پرسو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، گلریز غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فوٹوگرافر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنی یونیک اور ڈفرینٹ فیلڈ کا آغاز کیسے کیا ہے، اور کیا ایسی چیزیں ان کے دماغ میں آئی، ان کی سوچ میں آئی جن کی وجہ سے انہوں نے خوبصورتی کو کیپچر کرنے کا جو ہے ارادہ رکھا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ فوٹوگرافی کی بات کریں تو بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس کو ایز اے کیریئر پرسو کرتے ہیں. آپ کا کب مائنڈ بنا کہ آپ کو اس کو کیریئر کے طور پہ لے کر چلنا چاہیے، یا کیسے انٹرسٹ ہوا آپ کو؟ ایکچولی میرا جو بچپن سے شوق تھا وہ نیچر کو دیکھنا، دنیا گھومنا، اور میں بیسیکلی نیچر لور تھا. اچھا. تو آپ کو پتہ پاکستان میں ہر انسان کے ایک محدود وسائل ہیں، بالکل ایسے، تو ان وسائل میں رہ کر اتنی دنیا گھومنا مشکل ہے. بالکل بالکل. تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا پروفیشن اڈاپٹ کیا جائے جس میں رہ کے اپنا ارن بھی کر سکوں اور میں اپنا شوق بھی پورا کر سکوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافر بنوں. ٹھیک ہے. اور اس میں لینڈسکیپ فوٹوگرافی کروں، اسی کو سیل کروں، اور پھر وہیں سے ارن کروں، اور پھر انہی پیسوں سے مزید گھوموں، پھر ان کو سیل کروں، پھر اس سے ایسے بڑھتا جاؤں آگے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ اپنا جو کیریئر ہے یہ میں نے 1980 سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو میں بہت جلدی ودن 2 ایئرز پروفیشنل فوٹوگرافرز کی صف میں شامل ہو گیا. میرا جو ترقی کا سفر تھا وہ بڑا تیز تھا. میں بڑی جلدی ان چیزوں کو میں نے حاصل کر لیا جو کہ لوگ بہت مدت کے بعد حاصل کرتے ہیں. لیکن میری جو اس میں جو انتھک محنت تھی، اصل وجہ وہ تھی. تو میں نے اسی پھر پروفیشن میں کوئی 43 کنٹریز وزٹ کیے. میری کوئی 15 کے قریب 15 میری بکس ہیں جو پاکستان کے اوپر ہیں، وہ میں نے پبلش کی. میری 8 گیلریز ہیں پاکستان میں، فوٹو گیلریز. پھر اس کے بعد میری کوئی 10 کے قریب سولو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح میں یہ اپنے پروفیشن کا میں نے آغاز کیا. اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی ہی صوفیانہ ہوتی ہے. سو از اٹ ٹرو؟ آپ کی بھی سوچ کیا اسی طرح سے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. جب آپ نیچر لور ہوں گے اور نیچر کے قریب رہیں گے تو نیچر کے قریب رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے آدمی قریب ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ایک مزاج وہ صوفیانہ بن ہی جاتا ہے. اس طرح سے بن جاتا جی ہے. بالکل ایسے ہی. سو کبھی پوئٹری یا کبھی لکھتے ہوئے، یعنی بناتے ہوئے، ڈرائنگ یا فوٹوز وغیرہ کرتے ہوئے، سو کبھی خیال آیا کہ پوئٹری بھی یا کچھ شعر بھی انسان سیلف وہ اس میں کرتا رہتا ہے؟ میں تو اپنی شاعری بھی فوٹوگرافی میں ہی کرتا ہوں. اچھا. اور ہر چیز میرا ایکسپریشن آپ کا جی ہاں فوٹوگرافی. جی ہاں. میری تصویریں اکثر لوگ دیکھ کے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پینٹنگ ہے. پینٹنگ ہے. رائٹ. تو وہ میری اپنی ٹیکنیک ایسی ہے کہ میں جب کام کرتا ہوں تو میں
ایسے کرتا ہوں کہ جیسے میں اپنی فوٹوگرافی کے اندر ہی میں اپنی شاعری کر رہا ہوں. شاعری کر رہے ہیں. اچھا, آئی ہیو سین یور پورٹ فولیو کہ وہاں پر آپ نے بہت سارے ملکوں یعنی انٹرنیشنل ٹورز بھی کیے ہیں. جی جی. سو کیا ڈفرینٹ چیزیں آپ نے پائی ہیں پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں؟ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں. اچھا, بلیو خوبصورتی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. جی, ملک برا نہیں ہے, ہم میں غلطی ہیں, ہم لوگوں میں غلطی ہیں. میں نے اتنی دنیا کے ممالک دیکھے لیکن کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جس میں اتنی ورسٹائل بیوٹی ہو. اچھا. ہمارے یہاں پہ میدان, برف پوش چوٹیاں, ڈیزرٹس, خوبصورت لیکس اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ جو ایک خوبصورت ملک میں ہونی چاہیے. تو ہم نے صرف ان کو سنوارنا اور بنانا ہے اور طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو پوری دنیا میں پروموٹ کریں. لیکن افسوس کہ ایسا ہم نہیں کر پا رہے. اگر اس کو صحیح طرح سے اس ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے صحیح طریقے سے تو ہم اتنا زیادہ زر مبادلہ اس سے ارن کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ کہ آپ کی سوچ ہوگی. جیسے میں ابھی پیچھے سوئٹزرلینڈ میں تھا تو پتہ چلا مجھے کہ سوئٹزرلینڈ کی جو انکم ہے اس سے ٹورزم سے وہ ان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. یعنی کہ صرف ٹورزم سے وہ لوگ اپنے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ تو مالا مال ملک ہے, مالا مال ملک ہے, اور وہ سارا ہینڈ میڈ ہے, وہ سارے کا سارا ہینڈ میڈ ہے. اسے ڈیولپ کیا ہے, انہوں نے تراشا ہے, خوبصورت بنایا ہے. ہمارے یہاں تو جو جی نیچرل بیوٹی اور جو ولڈرنیس ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا, جب آپ سینس کیپچر کر رہی ہوتی ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی تنہائی چاہیے ہوتی ہے یا آپ رینڈم بہت سارے لوگوں میں بھی وہ جو مائنڈ کا ایک کیپچر ہے, پہلے اوبیسلی ایک امیج بنتا ہوگا نا, تو وہ کیا آپ کس طرح سے اس کو آپریٹ کرتے ہوں گے؟ دیکھیے جی, جو لینڈسکیپ ہے نا وہاں پہ تو قدرتی تنہائی ملتی ہے. وہاں پہ تو پبلک اتنی ہوتی نہیں ہے. وہاں تو نیچر ہے, بس نیچر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو جب بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں نیچر پلیوٹیڈ ہو جاتی ہے, نیچر وہ رہتی نہیں ہے. تو جب تک وہ اسے آپ وہاں پہ جتنی ولڈرنیس ہوگی اتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی. تو وہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تنہائی خود بخود ملتی ہے اس نیچر میں. جی ہاں. کیا ایسی وجوہات ہیں جو لوگ اس کو ایز اے کیریئر پرسو نہیں کرتے؟ مطلب بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر پرسو کرتے ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ ایکچولی نا ہمارے یہاں پہ لوگ خریدار نہیں ہیں زیادہ. ہمارے یہاں پہ پائریسی بہت زیادہ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گوگل پہ جاتے ہیں اور کسی کا بھی امیج اٹھا لیتے ہیں اور وہ اپنا کام چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پائریسی نہیں, پائریسی ہے بہت زیادہ. تو اگر یہ چیز ختم ہو جائے نا, اس پہ سخت قانون بن جائے تو پھر خود بخود لوگ پکچرز خریدیں گے. اسے یوز کرنے سے پہلے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ فلاں شخص کی تصویر ہم بغیر پرچیز کیے یا اجازت کے بغیر ہم یوز نہیں کر سکتے. تو پھر لوگوں کو روزگار ملے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کسی کی پراپرٹی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے جی ہاں, تو اس وجہ سے تو میرا تو خیر ہم نے تو مجھے اس فیلڈ میں سینئر موسٹ آدمی ہوں, مجھے 43 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. تو میرے پاس تو خیر ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا امیج چوری کرنا کوئی آسان نہیں ہے. پاپولر اسٹارٹ میں ہوا جی ہاں, بہت دفعہ ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ میں مشورہ دوں گا جو نیو کمرز ہیں نا کہ انٹرنیشنلی اسے سیل کرنے کی کوشش کریں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم خود بھی اب انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں اتنے زیادہ باہر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی لوگ آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے. نہیں, یہاں پہ قدر یہاں پہ اس طرح سے قدر نہیں ہے, قدر نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. سو ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ آبویسلی کیریئر تو وہی ہونا چاہیے جس میں آپ نے ارننگ بھی کرنی ہے. شوقیہ تو ہے ہی ہے لیکن آبویسلی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اگر ہم فوٹوگرافی کی بات کریں تو مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا ارننگ کے لحاظ سے اس طرح سے نہیں ہوئی. تو کیا واقعی میں یہ صحیح ہے, یہ جو ٹیبو لگا ہوا ہے کہ فوٹوگرافر اچھا کماتے نہیں ہے,
یا آپ اس فیلڈ میں رہ کے ارن نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایک زمانہ تھا کہ جو ویڈنگ فوٹوگرافر تھے، فیشن ویڈنگ فوٹوگرافر نہیں اتنا کماتے تھے، لیکن ابھی جو دور بدل گیا ہے، اب ویڈنگ فوٹوگرافر زیادہ کما رہے ہیں. بالکل ہاں اب تو ہے. اور لینڈسکیپ فوٹوگرافر اب بالکل نہ ہونے کے برابر کماتے ہیں. لیکن اس میں بھی کمانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. جو اچھا فوٹوگرافر ہے اسے ایک اچھا سیل مین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اب آپ کو کس طریقے سے آپ اپنی امیج کو سیل کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کہاں سیل کر رہے ہیں، کس طرح سیل کر رہے ہیں، یہ بھی آنا چاہیے. تو اگر یہ آدمی کو آتا ہو تو بڑی اچھی انکم ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے جی. آپ اس کو ایز اے کیریئر پورا فیوچر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں جی. میں کر رہا ہوں، میں 43 ایئرس سے اس فیلڈ میں ہوں. میرا اڑنا بچھونا سب کچھ یہی ہے. میری کوئی اور جاب نہیں ہے، میرا کوئی اور بزنس نہیں ہے. میں نے اسی سے سب کچھ بنایا، اسی سے سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو، یوتھ خاص طور پہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ فوٹوگرافی کی طرف یا اس کو جو ہے وہ کرنا، کہ اس فیلڈ میں لے کر جانا، تو کیا سجیسٹ کریں گے جو نیو کمرز ہیں، جو نئے بچے ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس میں؟ کیونکہ انہیں تو سب سے پہلے سورس آف انکم کی ہی پڑی ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کیونکہ وہ شوق اپنا ختم کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ فیلڈ بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہت مہنگی. کیمرے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے بڑے ایکسپینسو ہیں، لینس بہت ایکسپینسو ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. انویسٹمنٹ چاہیے؟ آپ انیشیل سٹیج پہ بھی ہے نا، تو اس میں بھی آپ کو 12-14 لاکھ روپے چاہیے. اچھا. لینس لینے کے لیے اور کیمرے لینے کے منیمم. تو زیادہ جب اوپر جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پیسے، کافی زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن منیمم آپ کے پاس 14-15 لاکھ ہو تو آپ ایک اچھا میرر لیس کیمرہ لے کے، اچھے لینس لے کے سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو بچے ہیں نا آج کل کے، ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اور بہت سارے نئے بچے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی آگے چلے گئے ہیں اور اچھا ارن بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا رول آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا اٹیچ کر دیا جائے اپنے کسی بھی کام کے لیے اور اس کام کے ساتھ بھی، جی تو وہ کافی فائدہ دے گا؟ بہت. میں شروع میں سوشل میڈیا کے حق میں نہیں تھا اور میں بالکل اچھا نہیں سمجھتا تھا اور میں نے نہیں کیا. تو ہم نے اس سے بہت نقصان ہوا ہمیں. تو ابھی ہم نے باقاعدہ ایک بندہ ہائر کیا ہے جو ہماری یہ چیزیں ساری رن کر رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہو گیا، بہت ضروری ہو گیا. یعنی کہ سوشل میڈیا، کیونکہ اب آج کل تو زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے اور وہاں پہ تو آپ ہر چیز کو سیل اور بائی کر سکتے ہو. سو آئی تھنک سو کہ دیٹ وڈ بی دا بیسٹ آپشن کہ آپ اس کو اپنے کیریئر کے لیے جو چیزیں استعمال. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ پازیٹیو یوز کرتے ہیں نا تو دی بیسٹ ہے. بالکل. میں اس حق میں ہوں. آپ نیگیٹو یوز نہ کریں. تو سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کریں، پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی تصویروں کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو. وہ پھر آہستہ آہستہ راستے نکلتے ہیں. بہت بڑی دنیا ہے پیسہ کمانے کے لیے، بہت بڑی دنیا آدمی کے پاس. صرف آدمی کے پاس قابلیت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سیشن کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں ایک آرٹسٹ کے طور پہ جو ہے وہ ایک پریزنٹیبل آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا آپ دیا ہے. سو میں بہت شکر گزار ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت فیسنیٹنگ رہا ہوگا یہ سیشن، خاص طور پہ جو لوگ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں یا آرٹ کو پسند کرتے ہیں، نیچر کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنا ایز اے کیریئر پرسو نہیں کر سکتے کیونکہ اوبویسلی آپ نے کمانا بھی ہے، آپ نے لائف بھی بنانی ہے اور اپنے اپنا کیریئر کو بھی لے کر چلنا ہے. سو آپ اس چیز کا مائنڈ میں چھوڑ دیں کہ کیا چیزیں آپ کر سکتی ہیں. اپنے شوق کو اگر اپنے سورس آف انکم کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو آئی تھنک تو کہ آپ بہت ساری جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے مسئلوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.